کے اوپر عقیدہ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح تو صوفیہ، میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی. ایک اور مقام پر آگے چل کے کہیں میں کوٹ کروں گا، امام شافعی نے ایک جگہ بیان کیا کہ 10 سال تک میں نے صوفیہ کرام کی صحبت اختیار کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اب جو شخص امام شافعی کو دین، فقہ اور شریعت میں امام مانتے ہیں، اور قول یہ کوٹ کر رہا ہوں علامہ ابن القیم کا، کسی اور آدمی کا جو صرف صوفی ہو، میں کسی ایسے محض عالم کا جو صوفیاء کا عقیدت مند ہے، غلوف میں بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا، ابن القیم کی اتھارٹی کوٹ کر رہا ہوں. اور ایک شافعی المذہب بھی ہو، یا امام شافعی کو امام مانے، امام احمد بن حنبل کو امام مانے دین میں، فقہ میں، علم شریعت میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد ان کی ثقافت پر اعتماد کرنے کے بعد کوئی یہ گمان کرے کہ کوئی مکتب فکر تصوف اور صوفیاء کے منکرین کا بھی ہے. وہ کہاں سے وجود میں آ گیا؟ جلیل القدر ائمہ وہ بھی صوفیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے، اور تصوف اور صوفیاء کی تعریف اور مدح کرنے والے، اور ان سے اکتساب فیض کرنے والے. اور بڑے بڑے ناقدین علماء میں ابن تیمیہ اور ابن القیم جیسے، وہ بھی صوفیاء کی مدح کرنے والے اور ان پر اعتقاد رکھنے والے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا اور میں نے ان سے 2 کلمے ایسے سیکھے جن 2 کلموں جیسا نفع کسی اور چیز میں نہیں پایا. سب سے زیادہ انفع کلمات 2 سیکھے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمعتہم یقولون، ایک تو میں نے ان سے یہ سنا اور جس سے نفع پایا، وہ فرماتے ہیں الوقت سیف، کہ وقت تلوار ہے. فإن قطعتہ وإلا قطعک، اگر تو نے اس کو کاٹ نہ دیا، یعنی اپنے تابع نہ کر لیا، اور وقت کے ایک ایک لمحے کو اللہ کے امر اور اس کی نہی اور اللہ کی رضا کے تابع کر کے تو نے اللہ کی عبادت اور طاعت میں صرف نہ کر لیا، اگر یہ ہے کاٹنے کا معنی، تو وإلا قطعک، تو پھر وہ وقت تمہیں کاٹ دے گا، یعنی تمہیں محروم کر دے گا، نافرمان کر دے گا، غافل کر دے گا. اور دوسرا کلمہ ونفسک، اے بندے تیرا نفس، وَإِلَّمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ، اگر تو نے اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں، عبودیت میں، عبدیت میں، اس کی معرفت اور قربت اور اس کے لقاء اور اس کے رجا میں، اگر اپنے نفس کو تو نے راغب نہ کر لیا، مشغول نہ کر لیا، اس سمت لگا نہ لیا اگر تو نے اپنے نفس کو، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، تو پھر کیا ہوگا؟ نفس غالب آ کر تمہیں باطل کے ساتھ مشغول کر دے گا. اگر تو نے اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کیا اور غفلت کر گیا، ٹھوکر کھا گیا، مہلت دے دی نفس کو، تو نفس طاقتور ہو کے تمہیں باطل کام میں مشغول کر دے گا اور اللہ سے دور کر دے گا. فرمایا یہ 2 کلمات میں نے صوفیاء کی صحبت میں رہ کر وہ سیکھے کہ ان جیسا نفع کسی کلمہ میں نہیں پایا. یہ کہہ کر اب علامہ ابن القیم اس پر اپنا کمنٹ دیتے ہیں، اور کمنٹ دے کر وہ کہتے ہیں قلت یا لہما من کلمتین، یعنی اب انتہا درجے کی اپریسیشن کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ما انفعہما واجمعہما، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ان 2 کلمات سے بہتر نفع بخش کوئی نہیں، اور ان 2 کلمات سے بہتر جامع کلام کوئی نہیں ہے جو امام شافعی نے صوفیاء کے حوالے سے کوٹ کیا. اور پھر فرماتے ہیں وَيَكْفِي فِي هَذَا ثَنَاءُ الشَّافِعِيِّ عَلَى طَائِفَةٍ هَذَا قَدْرُ كَلِمَاتِهِمْ، فرماتے ہیں امام شافعی کا اس طائفہ صوفیاء کی تعریف میں ان کلمات کا کہہ دینا، یہ امام شافعی کی صوفیاء کی حمد و ثنا کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. امام شافعی نے جو ثنا کی ہے اس طائفہ صوفیاء کی، اس سے بڑی ثنا اور اس سے بڑی تعریف کی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ علامہ ابن القیم نے بیان کیا. اب اس سے امام شافعی کا قول بھی آپ سمجھ گئے، اور علامہ ابن تیمیہ کا بھی سمجھ گئے، اور آپ علامہ ابن القیم کا بھی سمجھ گئے کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کوٹ کیا ہے. پھر انہوں نے مزید، جیسے کہ میں نے عرض کیا امام شافعی کو میں کوٹ کر رہا تھا، تو امام شافعی نے نہ صرف یہ کہا بلکہ عالم یہ ہے کہ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ائمہ 4 کے جو باقی ہیں ان کے بھی میں بیان کر لوں. اب پھر یہ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تو ہو گئے، پھر امام مالک سے بھی یہی مروی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد، اور امام اعظم کے تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کے بھی شاگرد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر امام مالک کے شاگرد، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ براہ راست جلیل اور قدر تابعین اہل مدینہ کے تلامذہ میں، وہ امام اہل مدینہ ہیں. اب امام مالک کا قول ہے، تیسرے امام کو کوٹ کر دوں، وہ ان کے اس قول کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا ہے، اور ان کے اس قول کو پھر ملا علی قاری نے شرح الشفا میں بیان کیا ہے. ملا علی قاری نے پھر ان کے اسی قول کو امام مناوی جلیل القدر محدث ہیں اور اصول حدیث کے امام ہیں، انہوں نے ارغام اولیاء الشیطان بذکر مناقب اولیاء الرحمن، اس کتاب کے باب خامس 5واں باب امام عبد الرؤوف المناوی، اس میں فی اصول علم التصوف اس کے تحت، اور علم المحمدی اس کے تحت جلد اول صفحہ 40، اس میں امام عبد الرؤوف المناوی بیان کرتے ہیں، اور یہ اصول حدیث کے امام اور حدیث کے امام ہیں اس کتاب میں. اسی طرح پھر یہ قول ملا علی قاری نے جیسے شرح شفا میں بیان کیا، اس طرح ملا علی قاری نے عین العلم و زین الحلم میں بھی بیان کیا. یہی قول حاشیۃ الادبی علی شرح ابی الحسن میں آیا، یہی قول اقاظ الہمم شرح الحکم میں آیا، یہی قول اتحاف سعادت المتقین میں آیا، یہی قول الفتوحات الالہیہ و شرح المباحث الاصلیہ اصول کی شرح میں ان تمام ائمہ محدثین اور فقہاء نے اس قول کو امام مالک کے اس قول کو لیا ہے. وہ قول کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق. فرمایا جس نے صرف علم فقہ حاصل کیا اور اس میں تبحر پایا، مگر ولم یتصوف، مگر تصوف کا علم حاصل نہ کیا، بلکہ تصوف کو عملی طور پہ زندگی میں نہ اپنایا، فقط تفسق، وہ شخص فاسق اور فاجر ہو جائے گا، یعنی دین کے اور شریعت کے ظاہر میں گم ہو جائے گا اور اس کے باطن میں دین کا نور نہیں اترے گا. اور جس نے تصوف کو اپنا لیا مگر فقہ اور علوم شریعت کے احکام شریعت کو ترک کر دیا،
माज़अल्लाह, वो ज़िंदीक हो जाएगा, मुल्हिद हो जाएगा। वमन जमा बैनहुमा फ़क़द तहक़्क़क़, जिसने इल्मुल फ़िक़्ह और इल्मुत तसव्वुफ़ और अहकाम शरीयत और आमाल तसव्वुफ़ दोनों को जिंदगी में यकजा किया, फरमाया वही शख्स हक को पाएगा और सही मुहक्किक भी वो होगा, उसी को हक नसीब होगा। ये अक़वाल अब आइम्मा के हो गए जिनका जिक्र चला था, इमाम अल्लामा इब्न तैमिया के, इमाम अहमद बिन हंबल के कौल से, और इसमें इमाम शाफी भी आ गए, इमाम मालिक भी आ गए। अब इमाम शाफी का यही लफ्ज़ जो इस्तेमाल करना सूफिया के हवाले से एक बड़ी ईमान अफरोज एक रेफरेंस में कोट कर दूं इसी मुकाम पर। यह किताब इस वक्त जिसको मैं कोट कर रहा हूं, ये जलीलुल क़द्र इमाम ज़हबी की किताब है। ये अजीम मुहद्दिस, अजीम उसूल हदीस के इमाम, अस्मा और रिजाल के इमाम और इल्म रिवायत की बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, इमाम शम्सुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद अज़्ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है अस्मा और रिजाल में, यह किताब है सियर आलामिन नुबला, मारूफ किताब है। यानी इल्मुल हदीस से शगफ रखने वाले उलमाए हदीस, मुहद्दिसीन, असातिज़ा कोई नहीं है जो इस किताब के बगैर चलते हो। ये सियर आलामिन नुबला जिल्द 2, और किसी के पास ये कोई भी नुस्खा हो सियर आलामिन नुबला का, वो स्ट्रेट अवे इमाम शाफी का तर्जुमा खोल ले उनके अहवाल को। इस मेरे पास जो नुस्खा है इसके सफ़ा 925 पर एक ईमान अफरोज वाकया इमाम ज़हबी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कोट किया है, एक जलीलुल क़द्र अपने दौर के सूफी के रेफरेंस से। अब आप अंदाजा करते चले आइए कि किस किस वक्त से तसव्वुफ़ और सूफिया की इस्तिलाहात मुतदावल थी, मुरव्वज थी, मुस्तामल थी, और लोग इसका कितना अदब और एहतराम सूफिया का करते थे, और किस पाए की हस्ती और इमाम करते। ये रिवायत इमाम ज़हबी ने इमाम ज़ुबैर बिन अब्दुल वाहिद के तरीक से, उन्होंने इमाम मोहम्मद बिन अकील अल फिरयाबी के तरीक से बयान की, और फरमाते हैं कि इसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बराह रास्त शागिर्द इमाम अर-रबी उन्होंने रिवायत किया और बयान किया। इसी की दूसरी सनद भी बयान करते हैं वो इस वाक़े की जो आगे आ रहा है। फरमाते हैं कि ये वाक़या इमाम मंसूर अल फुरावी ने भी बयान किया इसको, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल अल फारिसी से, उन्होंने इमाम अबू बकर अल बैहक़ी से, उन्होंने इमाम अबू अब्दुल्लाह अल हाकिम अल हाफिज़ से रिवायत किया। उन्होंने कहा कि फिर वो तरीक इमाम ज़ुबैर बिन अब्दुल वाहिद, इस तरह पूरी सनद जो मैंने बयान कर दी वो पूरी सनद को कोट कर दिया। फरमाते हैं कि इमाम रबी और इमाम मुज़नी इमाम शाफी के तलामिज़ा कि हम एक दिन इमाम शाफी की खिदमत में हाजिर थे, आपकी मजलिस में बैठे थे, आपकी मजलिस, कि अचानक उनकी खिदमत में एक सूफी बुजुर्ग तशरीफ ले आए। उन्होंने लिबास सूफ पहन रखा था, लिबास सूफ सिर्फ सूफिया ही पहनते थे उस दौर में, उन्हीं की अलामत, क्योंकि उस वक्त अलामत बन गई थी। सूफी बुजुर्ग शेख तशरीफ ले आए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनको देखते ही ताजीमन खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने जो जुब्बा पहन रखा था सूफ का, सूफी बुजुर्ग ने उसके लिबास को इमाम शाफी ने अपने ऊपर ले लिया। अब आप अंदाजा कर लें कितना झुके होंगे, कितनी ताजीम और तकरीम की होगी उनके लिबास को ऊपर लेने में, सीधा करने। फिर इमाम शाफी को शेख ने जो आए उन्होंने सलाम किया और बैठ गए, और आगे खास लफ्ज हैं जो इमाम शाफी की तलामिज़ा इमाम रबी और इमाम मुज़नी रिवायत करते हैं। फरमाते हैं वाख़ज़ शाफ़िई यंज़ुरु इला शैख़ हैबतन लहू, जब दोनों बैठ गए तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनके चेहरे और उनकी शख्सियत की तरफ एक रोब, दबदबे और हैबत की कैफियत के साथ मुसलसल तकते रहे, खामोश पैकर सकूत होकर अदब और ताज़ीम और तकरीम और रोब और हैबत की कैफियत उन पर तारी हो गई और उनको तकते रहे। इतने में शेख बोले जो सूफी थे, फरमाने लगे अस्अलु शाफी, मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं। काल सल, आपने फरमाया पूछिए। काल मल हुज्जतु फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में दलील और हुज्जत क्या है, सबसे कवी दलील अल्लाह के दीन की हक़ानियत की क्या है। काला किताबुल्लाह, इमाम शाफी ने जवाब दिया अल्लाह की किताब कुरान है, दीन इस्लाम में सबसे बड़ी कवी दलील। सूफी शेख ने पूछा वमाज़ा, वो किताबुल्लाह क्या है। अब आप अंदाजा कीजिए सूफिया किन दकाइक के साथ बात करते हैं, अब किसको मालूम नहीं कि ये कुरान है, मगर इमाम शाफी ये जवाब नहीं दे रहे। जब पूछा वमाज़ा वो किताबुल्लाह क्या है, उनको भी समझ है कि इनको मुगालता तो नहीं है कि किताबुल्लाह क्या है, वो भी कह देते ये कुरान है, नहीं वो समझ गए दकाइक की जुबान, सूफिया की जुबान, क्योंकि उनकी मजलिस और सुबत में बैठा करते थे इमाम शाफी। उन्होंने पूछा वो क्या है, वो जो किताबुल्लाह में दलील है वो क्या दलील है, वो हुज्जत किताबुल्लाह की क्या है। फरमाया काला सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की किताब कुरान में जो सबसे बड़ी दलील और हुज्जत वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काला वमाज़ा, उस सूफी शेख ने पूछा कि वो जो सुन्नत रसूल को आपने दलील कहा वो जो दलील है, आपने पूछा कि वो क्या है। फिर सवाल किया काला इत्तिफाकुल उम्मा, सुन्नत से मुराद वो सुन्नत रसूल है जिस पर उम्मत का इजमा हो, उम्मत का कसीर तबकात और अइम्मा जिसको सुन्नत माने वो सुन्नत है। काला मिन ऐना कुल्ता इत्तिफाकुल उम्मा, ए शाफी आपने इत्तिफाकुल उम्मा किस बुनियाद पर यह कहा, इसका माखज़ और मसदर इस दलील का क्या है। जब कहते हैं ये जवाब किया फतदब्बर अश-शाफ़िई साअतन, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप तदब्बर में गौर और फिक्र में चले गए और कुछ देर खामोश सोचते रहे। इतने में शेख फरमाने लगे काल अज्जलतुका सलासा, शाफी मैं आपको 3 दिन की मोहलत देता हूं। बस आप अंदाजा कर ले इस एक वाकया से जिसे इमाम ज़हबी ने रिवायत किया अलग तुरुक और सनदें देकर, और इसका इनकार नहीं किया, रद्द नहीं किया। जब रद्द न करे इमाम अस्मा और रिजाल का इमाम और कोट कर दे, इसका मतलब है उसने इसको फिका करार दिया। ताल्लुक देखिए कि इमाम शाफी का सूफिया से ताल्लुक क्या था, कितना एतमाद था, कितना अदब था, कितनी ताजीम और तकरीम थी। तो सूफी शेख फरमाते हैं कि शाफी मैं आपको 3 दिन की मोहलत देता हूं, आप गौर कर लें और हुज्जत वो दलील ले आए जहां से आपने ये बात की मेरे पास, 3 दिन के बाद फिर आऊंगा। और अगर तो आप दलील न ला सके
فإن جئت بحجة من کتاب اللہ، اگر دلیل لے آئیں کتاب اللہ کی وہ جس پر آپ نے اتفاق الامہ کو کہا تو ٹھیک ہے، وإلا تب إلى اللہ تعالیٰ، نہیں تو میں آؤں گا پھر اللہ کے حضور توبہ کرنا کہ بغیر دلیل کے آپ نے اپنی رائے سے بات کی۔ فتغیر لون الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کا جو رنگ ہے وہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ فرماتے ہیں ثم إنه ذهب، وہ صوفی شیخ پہ چلے گئے، فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر، فرماتے ہیں کہ پھر 3 دن تک امام شافعی اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، گھر میں رہے، اندر ہی نمازیں پڑھی، باہر ہماری مجلس کے لیے تشریف نہیں لائے۔ تیسرا دن ہوا تو جو وقت مقرر تھا ظہر و عصر کے درمیان، تو تیسرے دن مقرر وقت پر امام شافعی باہر آئے تیزی کے ساتھ، اور جب باہر آئے تو فرماتے ہیں ان کے چہرے پر سوجن تھی، ہاتھ سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، یہ حالت تھی امام شافعی کی۔ آپ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے صوفی شیخ کی، وہ شیخ تشریف لے آئے، انہوں نے سلام کیا، بیٹھ گئے، پوچھا فقال حاجتی، میرا سوال جواب دو، فقال شافعی نعم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امام شافعی نے تعوذ پڑھ کے کہا کہ وہ جو دلیل میں نے تلاش کر لی وہ یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پڑھی کہ اصل حجت قرآن میں جو سنت رسول کی، اور سنت رسول کی حجت جو دلیل قرآن کی آیت میں وہ یہ ہے قرآن کا فرمان کہ جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی رسول کا مقام و مرتبہ واضح ہو جانے کے بعد، نبوت و رسالت کا درجہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مکانت کیا ہے، حجیت کیا ہے، مقام اور قدر و منزلت کیا ہے نبوت و رسالت کی، اس معرفت کے مل جانے کے بعد جو شخص رسول کے کسی قول کی، کسی فعل کی، کسی عمل کی، اسوہ کی، کسی سیرت کی، سنت کے کسی گوشے کی جو رسول کی مخالفت کرے اور پھر اس راستے پہ چلے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، ورنہ یہ وہ آیت تھی کہ رسول کی سنت کے لیے دلیل بنایا کہ سنت رسول کی پہچان کیا ہوگی، کہ یہ واقعی سنت رسول ہے یا غلط منسوب ہے معاذ اللہ حضور کی سنت کی طرف۔ وہ جو اہل ایمان کا اجماع ہے، امت کا اہل ایمان کا جو اجماع ہے، امت مسلمہ کی کثرت کا جو اجماع ہے کہ وہ حضور کے اس عمل کو سنت مانتے ہیں، تو ان کا سنت ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جو اس امت کی کثرت سواد اعظم کا جس کو وہ حضور کی سنت سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، تو جو اس کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہو جائے گا اور اپنا راستہ جہنم کی طرف نکالے گا۔ تو فرمانے لگے میں نے یہ دلیل قرآن مجید سے اخذ کر لی۔ انہوں نے جواب دیا فقال صدقت شافعی، تو نے صحیح کہا، صحیح جواب دیا۔ وقام فذهب، وہ صوفی شیخ کھڑے ہوئے، تصدیق کر کے آپ واپس چلے گئے۔ امام شافعی نے کہا اپنے تلامذہ کو جو بیٹھے تھے، فقال شافعی قرأت القرآن فی کل یوم ولیلۃ 3 مرات، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے جانے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں ہر روز 3 مرتبہ پورے قرآن کا ختم کیا، روزانہ اول تا آخر الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کی، اور صبح شام 24 گھنٹے میں 3 ختم قرآن کیے۔ وہ 3 دنوں میں 9 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، یہ دلیل نکالنے کے لیے کہ سنت رسول جسے حجت مانا جائے اس کی معرفت اور پہچان اور دلیل کیا ہے، وہ دلیل جو کثرت کے ساتھ امت مسلمہ اور ائمہ اور اہل ایمان کا اجماع ہے، سواد اعظم ہے، اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ ہاں یہی سنت ہے آقا علیہ السلام کی، کیونکہ اس میں تسلسل ہے، اس میں تواتر ہے۔ فرمایا 3 دن 9 مرتبہ قرآن مجید اول تا آخر پڑھ کر میں اس دلیل پر آگاہ ہوا، حتی وقفت علیہ، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے اس پر واقف کر دیا۔ ابھی میں نے پورا واقعہ آپ کو بیان کیا، اور اس کی پھر دوسری سند پھر امام ذہبی نے جو میں عرض کر چکا ہوں، امام فراوی سے، انہوں نے امام الفارسی سے، امام ابو بکر البیہقی سے، امام ابو عبداللہ الحاکم صاحب مستدرک سے، اور آگے پھر پوری سند امام شافعی تک اس کو بیان کیا۔ یہ میں نے امام شافعی کے ریفرنس سے اس کو کوٹ کر دیا۔ مقصود بیان کرنے کا یہ تھا کہ اس طرح امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام شافعی، اس طرح امام مالک، اور پھر امام سفیان ثوری، پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، کتب میں آیا ہے، کئی ریفرنسز میں آیا ہے، جس میں امام حسن بصری نے فرمایا کہ رأیت صوفیًا یطوف بالبیت، کہ میں اللہ کے گھر کے طواف کرنے کے دوران ایک صوفی کو دیکھا، فآتیتہ شیئا، میں نے انہیں کوئی چیز چند دینار دینا چاہے، فلم یاخذ منی، تو صوفی نے مجھے انکار کر دیا، مجھ سے نہیں لیے، اور آہستہ سے کہا، ان کی جیب میں 3-4 درہم یا دینار تھے، فرمایا یہ جو کچھ قلیل سا میری جیب میں ہے یہ بہت ہے، کافی ہے، الحمدللہ۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ اوے فرمایا کہ میں نے طواف کے دوران ایک صوفی کو دیکھا، ان کی خدمت کرنا چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ امام حسن بصری کا قول بے شمار ائمہ حدیث، ائمہ علم اور ائمہ تصوف نے بیان کیا، اور کسی نے اس کو رد اور انکار اس پر نہیں کیا ہے۔ یہ وہ ریفرنسز تھے سارے جو علامہ ابن تیمیہ نے مختصراً کوٹ کیے۔ اس کے بعد پھر وہ تصوف اور صوفی کے اشتقاق کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعضوں کے ہاں یہ اہل الصفہ سے ہے، تو یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے پھر اہل الصفہ سے مشتق ہو تو پھر صوفیٌ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا اس کا جواب امام محمد بن اسحاق البخاری صاحب تعرف میں، اور امام ابو نصر السراج الطوسی نے صاحب اللمع نے، اور صاحب رسالہ قشیریہ نے، اور ائمہ دے چکے کہ یہ واقعی صوفیٌ چاہیے تھا، تو یہاں لفظ واو کا فا کے اوپر تقدیم اضافہ کر کے اس میں جو ثقل تھا، بھاری پن تھا، اس کو ہلکا کر کے تو صوفیٌ کو صوفیٌ بنا دیا۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ الصف کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے اشتقاق کی، لغوی اعتبار سے یہ بھی درست نہیں بنتی، صف سے نکالیں تو پھر صوفی کی بجائے صفیٌ کہنا چاہیے، تو یہ بھی اسی طرح صوفیٌ اور صفیٌ کا ایک ہی ہے، تقدیم الواو اضافہ ثقل بھاری پن کو دور کرنے کے لیے ائمہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر تیسری نسبت بیان کرتے ہیں کہ الصفوہ، اللہ کی مخلوق میں صفائے قلب رکھنے والے چنیدہ لوگ، ان کی طرف بھی ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ہو تو پھر لفظ ہونا چاہیے صفویٌ،
اس پر گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، ائمہ بیان کر چکے ہیں کہ صفویون میں بھی شکل تھا تو واو فے کے بعد تھی، تو واو کو فا سے پہلے کر دیا تو صوفیون ہو گیا. یہ تمام چیزیں پہلے آ گئی. مگر علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ جو چوتھا قول ہے صوف کا وہ درست ہے، لغت کے اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ ہے لبس صوف، صوف کا لباس، اون کا لباس پہننا. اور فرمایا کہ یہ جو طریقہ ہے صوف اور اس سے پھر صوفیہ، اور یہ لفظ صوفیہ کا استعمال کثرت کے ساتھ، اور آگے پھر صوفیہ کی خانقاہ، اس کا ذکر کرتے ہیں علامہ ابن تیمیہ. وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں اس کی استعمال کافی رواج پذیر ہوئی. صاحب امام حسن بصری کا مقام بصرہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی خانقاہ صوفیہ جو بنی، یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں. اول من بنا دویرۃ الصوفیہ، فرماتے ہیں کہ پہلا شخص اور پہلا امام یا بزرگ جس نے دویرۃ الصوفیہ یعنی خانقاہ صوفیہ بنائی، صوفیہ کی خانقاہ بصرہ میں سب سے پہلی جو بنائی، فرماتے ہیں کہ وہ امام عبد الواحد بن زید کے اصحاب یعنی ان کے تلامذہ میں سے تھے. اور عبد الواحد بن زید جو ہیں یہ خود امام حسن بصری کے اکابر تلامذہ اتباع التابعین میں سے تھے، وہ بھی اور امام عبد الواحد بن زید بھی. فرماتے ہیں گویا امام حسن بصری کے تلامذہ امام عبد الواحد بن زید اور ان کے مصاحبین میں سے تھے اس دور کے، اور ان کا نام تھا شیخ ابو الہاشم الصوفی. یہ علامہ ابن تیمیہ نے ان کا نام کوٹ نہیں کیا، اتنی بات کہی ہے کہ ان کے اصحاب میں سے بعضوں نے سب سے پہلی خانقاہ صوفیہ تعمیر کی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام کتب میں بلا اختلاف آیا ہے امام ابو الہاشم الصوفی. اور یہ امام ابو الہاشم الصوفی کی نسبت امام سفیان ثوری نے فرمایا. امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث، ان کے ریفرنسز بھی میں پہلے کتب سے دے چکا ہوں نشستوں میں پورے تفصیل کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ اگر امام ابو الہاشم الصوفی نہ ہوتے اور مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر اکتساب فیض نصیب نہ ہوا ہوتا تو خدا کی قسم ریا کی باریکیاں کبھی بھی مجھے سمجھ نہ آ سکتی. اخلاص کیا ہے اور ریاکاری کیا ہے، یہ جو ریاکاری کی باریکیاں اور دقائق میں سمجھ گیا ہوں، یہ شیخ ابو الہاشم الصوفی کی صحبت کا فیض ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام سفیان ثوری بتا رہے ہیں. ان کا حوالہ علامہ ابن تیمیہ دے رہے ہیں کہ وہ بانی ہیں سب سے پہلی خانقاہ صوفیہ کی. اب آپ اندازہ کر لیں اگر وہ خانقاہ صوفیہ کے بانی ہیں امام ابو الہاشم الصوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والے ہیں امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ ذرا مرتبہ دیکھ لیں. اور وہ امام عبد الواحد بن زید کے تلامذہ اور اصحاب میں سے ہیں اور امام حسن بصری کے اصحاب میں سے ہیں. اور یہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے چونکہ علامہ ابن تیمیہ کا موضوع اگلی نشست میں مکمل آج نہیں ہوا، اگلی نشست میں اس کو کیری آن کروں گا. لہٰذا میں اتنا بتا دوں کہ وہ جو امام عبد الواحد بن زید ہیں جن کے اصحاب میں سے ہیں یہ ابو الہاشم الصوفی، اور امام ابو الہاشم الصوفی کے شیوخ میں سے ہیں کہ جن کی صحبت میں وہ بیٹھنے والے ہیں. یہ عبد الواحد بن زید کون ہے؟ امام سفیان ثوری کو تو جانتے ہیں اکثر اہل علم، تو امام عبد الواحد بن زید جو امام حسن بصری کے اصحاب میں سے یہ کون ہیں؟ ان کا حوالہ اور تعارف بھی انہی علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے کروا دیتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اسی کتاب التصوف والصوفیہ میں بھی، اور دوسرے مقام پر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی دوسری کتاب شرح حدیث جبریل میں، جو حدیث احسان کی شرح پر علامہ ابن تیمیہ کی ضخیم کتاب ہے، اس میں اور مقامات پر اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان میں علامہ ابن تیمیہ نے اس میں بھی کئی کتب میں، اور یہ جو کتاب میرے سامنے ہے فتاوی مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کے اندر بیان کر رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ خود، معروف کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد 11 صفحہ 276 سے 282 تک کا پورا مضمون ہے. مجموعۃ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد 11 صفحہ 276 282. اس میں انہوں نے 29 کرامتیں بیان کی ہیں تابعین اور اتباع التابعین کی، صحابہ اور تابعین کی. علامہ ابن تیمیہ نے کرامات الصحابہ والتابعین بیان کی ہیں، 29 کرامات بیان کی ہیں. میں ان کا ذکر تو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. اس وقت صرف امام عبد الواحد بن زید کی کرامت جو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، اور ہر امام نے اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے. اسماء الرجال کے، فن حدیث کے، اصول حدیث کے، سیر کے، طبقات کے، ہر امام کی ہر کتاب میں آپ کوئی کتاب اٹھائیے عبد الواحد بن زید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو ان کی کرامات میں یہ ملے گا. علامہ ابن تیمیہ نے کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ وہ جلیل القدر امام عابد زاہد اور عارف بزرگ ہیں امام حسن بصری کے اصحاب میں سے. فرماتے ہیں کہ ان کو فالج ہو گیا تھا. جب فالج ہو گیا تو ان کی کرامات میں سے یہ کرامت ہے. صاحب ظاہر فالج ہونے کی وجہ سے وضو کرنا، نماز پڑھنا پھر مشکل ہو گیا. انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا فالج وضو اور نماز کے وقت ٹھیک کر دیا کر، میں اس سے نجات نہیں مانگتا، تیری دین ہے جو جس پہ تو راضی ہے میں راضی ہوں، مگر وضو اور نماز کا وقت ٹھیک کر دے پھر پلٹا دیا کر. اللہ تو حضور عرض کیا، فرمایا ان کی وفات تک پوری عمر ایسا رہا، پنجگانہ نماز میں دن میں 5 مرتبہ جب نماز کا وقت ہوتا وضو کے لیے اٹھنا چاہتے تو فالج چلا جاتا، ان کا جسم سلامت ہو جاتا، تمام اعضاء صحیح ہو جاتے، وضو کرتے، نماز ادا کرتے، اس کے بعد پھر فالج پلٹ آتا جسم پر. اور یہ عمل روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہوتا، 5 مرتبہ فالج ہر وضو نماز کے وقت جاتا، نماز کے بعد پلٹ آتا. یہ علامہ ابن تیمیہ نے کرامت بیان کی. اگر کسی کی طبیعت بالفرض میری بات ماننے کو نہ چاہے تو مجھے تو ناراضگی نہیں ہے، نہ مانے میری بات، میں تو علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں. اگر علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص اولیاء، تابعین، اتباع التابعین اور صوفیاء کی اس طرح کی کرامات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ بتائیے کہ اسلام میں کون سا طبقہ تاریخ اسلام میں باقی رہ جاتا ہے کہ جس کو آپ منکرین تصوف، منکرین اولیاء اور صوفیاء اور منکرین کرامات کہیں گے. یہ 29 کرامات میں سے ایک ہے، اس کو میں نے کوٹ کیا. یہ تو ہے پلٹ جانا، 5 مرتبہ روزانہ فالج کا چلا جانا، نماز کے وقت وضو کے بعد پھر واپس آ جانا.
اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو میں نے چند بیان کی ہیں، اس طرح کثیر باب ہے بڑا وسیع کرامات اولیاء کا. یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. میں آگے کوٹ کروں گا اس کو، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں پھر کرامات کو. اور ایک بات ختم کرتے ہوئے کرامت اور کوٹ کر دوں علامہ ابن تیمیہ کی، یہ تو ہے فارج کا چلا جانا، ہر روز 5 مرتبہ اور آ جانا. اس سے بڑھ کر علامہ ابن تیمیہ تو صوفیاء اور اولیاء کے باب میں اور کرامات کے باب میں یہاں تک ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کا معجزہ تو مردوں کو زندہ کرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن میں ہے، آقا علیہ السلام نے بھی کیے. انبیاء سے مردوں کو زندہ کرنا معجزتاً ثابت ہے احیاء الموتیٰ. علامہ ابن تیمیہ تو اولیاء کی کرامت احیاء الموتیٰ کے بھی قائل ہے کہ اولیاء بھی غیر انبیاء ان کی دعا سے بھی مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ ہے علامہ ابن تیمیہ کا. اسی مجموعۃ الفتاویٰ جلد 11 صفحہ 276 تا 282 اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ کرامت کے تابعین میں سے تھے، دوسرے مقام پر نام بھی درج کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نخعی تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ وہ سفر پر آ رہے تھے اور ایک خچر پر گدھے پر سوار تھے، ان کا سامان بھی تھا اور مدینہ طیبہ انہوں نے پہنچنا تھا. رستے میں گدھا مر گیا، ان کی سواری مر گئی، وہ سامان بھی لے کے کھڑے ہیں، قافلہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا سامان ہمیں دے دیں اور ہم اٹھا کے لے چلتے ہیں. اب یہ بات رکھ لیں، صوفیاء کی معمولات میں یہ ہے کہ اپنا کام کسی کو نہیں سونپتے، تکلیف نہیں دیتے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی تصوف کی اصل میں سے اور صوفیاء کے اخلاق میں سے ہے. تو اب انہوں نے کہا آپ کا سامان اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں یہ تکلیف اپنے سامان کی کسی کو نہیں دوں گا. آپ نے وضو کیا، یہ علامہ ابن تیمیہ بیان کر وضو کیا اچھے طریقے سے اور ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالی، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں اپنا سامان لوگوں کو نہیں چاہتا کہ لوگ میرا سامان اٹھا کے جائیں، ان کا احسان مجھ پر ہو، تو میری سواری کو زندہ کر دے، جہاں میری منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے زندہ کر دے. بس دعا کر کے کھڑے ہوئے فأحيا له حماره، ان کا گدھا جو سواری تھی وہی زندہ ہو گیا. آپ اپنا سامان اس کے اوپر رکھ کر تو لے گئے مدینہ طیبہ. اور یہاں تو انہوں نے مختصراً بیان کیا ہے، دوسرے مقام پر تفصیل سے ہے اور تفصیل سے یوں بھی آئی ہے کہ وہ جو سواری تھی گدھا وہ کسی سے ادھار مانگ کے لائے تھے. یہ تفصیل ہے اور مقامات پر آئی. تو انہوں نے یہ بھی عرض کیا باری تعالیٰ میں نے تو زندہ خچر یا گدھا اس سے لیا تھا، وہ کہے گا میرا گدھا ہی مار دیا، تو میں اس کو کم سے کم اسے زندہ کر دے تاکہ زندہ حالت میں اس کے سپرد کر دوں. تو مدینہ طیبہ پہنچے، وہ زندہ ہو گیا، سامان لے کر گئے، اس کے سپرد کیا بھئی آپ کی، اس نے شکریہ ادا کیا، واپس آ گئے. بعد میں اللہ کو جب منظور ہوا گدھے کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا، گدھا مر گیا. یہ اب اندازہ کریں کہ احیاء موتیٰ تک کرامتاً علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے. میں نے آپ کو ریفرنس کوٹ کر دیا. سعودی عرب میں مکہ معظمہ، جدہ، مدینہ طیبہ، ریاض، ہر جگہ اور جتنی جامعات ہیں مجموعۃ الفتاویٰ شامل نصاب ہے، پڑھایا جاتا ہے. دنیا عرب کی ہر عرب دکان پر ملتا ہے علامہ ابن تیمیہ کا، آپ اٹھا کے مطالعہ کیجئے. اور اس کو دلیل میں استدلال میں لاتے ہیں کرامات اولیاء کے لیے. رد کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہر امام نے کوٹ کیا ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے تصوف، صوفیاء اور ان کی کرامات کی نسبت. یہ جو حضرت عبد الواحد بن زید جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے اصحاب اور امام حسن بصری کے اصحاب میں سے تھے حضرت شیخ ابو الہاشم الصوفی. اور اضافتاً میں کوٹ کر دوں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تلامذہ میں سے تھے. سیدنا امام جعفر صادق ان کے بھی مریدین اور تلامذہ میں تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر کے تلامذہ میں سے تھے. اور امام عبد الواحد بن زید اس دور کے اکابر تابعین میں سے تھے کہ اتنے جلیل القدر صوفی اور صاحب معرفت تھے کہ ان کے خطاب میں، ایک خطاب میں بسا اوقات کئی لوگ ان پر حالت وجد طاری ہوتا اور ان کی وفات ہو جاتی، ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی. یہ حضرت امام عبد الواحد بن زید ان اکابر تابعین میں سے، اتباع تابعین اور امام حسن بصری کے اصحاب میں سے تھے. یہ لوگ ہیں جنہوں نے خانقاہ صوفیہ کی بنیادیں رکھی. کیونکہ خطاب میں لوگ ان کی روح قفس انصری سے کئی لوگوں کی پرواز کر گئی، شہید ہو گئے، عشق الہی میں چیخ ماری، تڑپے، غشی کھا کے گرے، وفات پا گئے. اور ایک وفات میں ایک امام میں کوٹ کروں گا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور امام ابن قدامہ ان کے حوالے سے کوٹ کروں گا آگے چل کر. ایک خطاب میں 4 افراد اس طرح غشی کھا کے گرے اور شہید ہوئے، اور یہ معمول تھا. تو آج ہم علامہ ابن تیمیہ کے ریفرنسز کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ان کے دلائل جو ہیں تصوف اور صوفیاء کے حق میں اس موضوع کو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ.